کاغذ کے اس پرزے پر ایک موبائل نمبر لکھا ہوا تھا جو یقیناً ایڈم کا ہی ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایڈم واپس اسی رو سے گزرنے لگا تو کیتھرین نے وہ پرزہ پکڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کی کوئی چیز یہاں گر گئی تھی۔ ایڈم نے وہ کاغذ پکڑا اور خفا زدہ سے انداز میں مسکرا دیا۔ پوری رات کیتھرین بری طرح کھانستی رہی۔ جولی پاس کان لپیٹے پڑی رہی۔ اگلی صبح وہ خود کو بے حد نڈال محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے فیکٹری سے چھٹی لے رکھی تھی کیونکہ آج ہاسپٹل جا کر اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے ناشتہ کیا اور ہاسپٹل جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ ہمیشہ کی طرح دروازے کے قریب جا کر آواز دینا نہ بھولی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں جولی، گھر کا خیال رکھنا۔ جاؤ اور اپنا علاج کروا کے ہی لوٹنا۔ پوری رات سونے نہیں دیتی، زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے۔ جولی بڑبڑاتی ہوئی پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کیتھرین نے افسوس بھرے انداز میں ایک گہری سانس لی اور دروازہ کھول کے باہر آ گئی۔ دروازہ بند کیا، رکشہ لینے کے لیے مین روڈ کی طرف چلنے لگی۔ سرکاری ہسپتال میں رپورٹیں کرواتے سارا دن برباد ہو گیا۔ گھر آئی تو تھکن سے برا حال تھا۔ آتے ہی چارپائی پر گر گئی۔ جولی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ کھانے کے لیے دوں مگر کیا؟ میں نے تو کچھ نہیں بنایا، اور تم مجھے کون سا بتا کر گئی تھی؟ جولی نے منہ بسور کر جواب دیا۔ تم جانتی تو تھی نا کہ میں ہسپتال جا رہی ہوں، تو پیچھے سے کھانے کے لیے کچھ بنا لیتی۔ 2 دن کی ترکاری تو کچن میں پڑی تھی، اور پھر ویسے بھی شنکر کاکا کی دکان ساتھ ہی تو ہے، ہر ترکاری اسے مل جاتی ہے۔ خود ہی تو منع کرتی ہو کہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر کیسے جا سکتی تھی؟ جولی کی وکیلوں جیسی جرا کے سامنے ہمیشہ کیتھرین ہی ہار مانا کرتی تھی۔ اچھا چھوڑو، مجھے 2 بسکٹ چائے کے ساتھ دے دو۔ دیکھتی ہوں اگر دودھ کچن میں ہے تو چائے بنا دیتی ہوں۔ جولی پاؤں پٹکتی ہوئی کچن میں گئی تو اس نے اپنا نڈھال سر چارپائی پر ڈال دیا۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت اور اکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے میز پر اس کی رپورٹس پڑی تھیں، اور وہ پتھرائی ہوئی خوف زدہ نظروں سے انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں بلکہ کوئی زہریلے سانپ ہیں جو ذرا سی حرکت کرنے پر اسے ڈس لیں گے۔ آپ کو پورا یقین ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ بولی تو اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی کیتھرین، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ تم واقعی اس موذی مرض میں مبتلا ہو چکی ہو، مگر کیسے ہوئی؟ کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ ڈاکٹر کھوجتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی اندازہ نہیں ڈاکٹر، میں نے بہت محتاط زندگی گزاری ہے، مجھے ایڈز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لہجے میں نمی گھل گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، مگر افسوس تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب تم حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی کیتھرین۔ سائنس اور میڈیکل کا شعبہ بلا شبہ بہت ترقی کر چکا ہے، مگر آج بھی ایڈز لا علاج اور مہلک مرض ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو۔ مرنے سے پہلے مرنا بے وقوفی ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی، اس نے مختصر ترین جواب دیا اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی رپورٹس اٹھا کر بیگ میں ڈالی اور مردہ قدموں سے چلتے ہوئے ڈاکٹر کے کیبن سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کے سامنے لا علمی کا اظہار کر کے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے ایڈز کا تحفہ کیسے اور کہاں سے ملا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد ایڈم کے علاوہ آج تک کسی مرد نے اسے چھوا تک نہ تھا۔ یہ ایڈم ہی تھا جس نے اسے اپنی چرب زبانی اور مکاری سے شیشے میں اتار لیا تھا، اور وہ بھی اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ غیر ارادی اور غیر دماغی حالت میں سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی منزل کیا ہے یا اس نے کدھر جانا ہے، بس وہ چلتی جا رہی تھی۔ کچھ دن خیریت سے گزر گئے۔ ایڈم نے مزید پیش قدمی نہیں کی تو کیتھرین نے سوچا کہ شاید وہ سدھر گیا ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ 1 ہفتے بعد وہ پھر سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اس کی ٹیبل پر چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ کیتھرین نے کاغذ کھول کر دیکھا۔ لکھا تھا، فیکٹری سے چھٹی کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا دوبارہ تہہ کیا اور اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ نظریں اٹھا کر دور کھڑے ایڈم کی طرف دیکھا تو اس نے پلکوں کی جنبش سے درخواست کو قبول کرنے کے لیے کہا۔ کیتھرین کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بنا پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ چھٹی کے وقت وہ فیکٹری گیٹ سے باہر نکلی تو وہ بائک پر بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ وہ پیدل چلنے لگی تو وہ آہستگی سے بائک چلاتا ہوا ساتھ چلنے لگا۔ جب فیکٹری سٹاف کی بھیڑ چھٹ گئی اور وہ تھوڑے فاصلے پر آ گئے تو ایڈم نے بائک اس کے آگے کھڑی کر کے راستہ روک دیا۔ بائک پر بیٹھیں پلیز۔ ایڈم کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ایڈم کا چہرہ کھل اٹھا۔ چند منٹ بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔
ایڈم نے بات کا آغاز کیا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس میں نئی بات کیا ہے؟ وہ بولی۔ میں تو سب کو اچھی لگتی ہوں۔ جی، مگر میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ مگر میں دوستی کی عمر سے گزر چکی ہوں۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اور پھر یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بیوہ عورت کا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں رہتا؟ آپ ابھی بھی جوان اور خوبصورت ہیں، کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ کیتھرین کو اپنا لہجہ کھوکھلا سا محسوس ہوا۔ جھوٹ مت بولے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ شادی کریں گی مجھ سے؟ میرے لیے میری بیٹی کی شادی سے بڑھ کر زندگی کا اور کوئی مقصد اور خوشی نہیں ہے۔ میں صرف اس کے لیے زندہ ہوں۔ اس کے فرض سے سبق دوش ہو گئی تو سمجھوں گی دنیا کی ہر خوشی مل گئی۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم دونوں مل کر اس کی شادی کریں گے۔ ایڈم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پاگلوں والی باتیں مت کرو ایڈم، کیتھرین نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا، اور یہ عاشقی معشوقی والا بھوت جلد از جلد اپنے دماغ سے اتار پھینکو، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ اس کا لہجہ درشت ہو چکا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایڈم نے احتجاج کیا۔ مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے شوہر کو دنیا چھوڑے 12 سال ہو گئے۔ اگر شادی کرنا ہوتی تو کب کی کر چکی ہوتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، اس شاندار سی چائے کے لیے شکریہ۔ وہ باہر کی طرف چل دی۔ ایڈم نے جلدی سے جیب سے پیسے نکالے، ایک پلیٹ کے نیچے رکھے اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ بیٹی بیاہ کر چلی جائے گی تو کس کے سہارے باقی زندگی گزاریں گی؟ وہ ریسٹورنٹ کی سیڑھیاں اترتے اترتے پلٹی۔ تم فکر مت کرو، جیسے اب تک گزرتی آئی ہے باقی کی بھی گزر جائے گی۔ کیتھرین نے اپنے ہونٹوں میں جو مسکراہٹ دبا رکھی تھی، ایڈم کی نظروں سے وہ مسکراہٹ پوشیدہ نہ رہ سکی۔ کہنے کو تو اس نے ایڈم کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اس کی مزید پیش قدمی روک دی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں ایڈم کو پسند کرنے لگی تھی۔ جس دن وہ فیکٹری نہ آتا، اس کی بے چین نظریں اس کو تلاش کیا کرتیں۔ اس کا وجود اس کے لیے تحفظ اور ڈھارس کا باعث بننے لگا تھا۔ ایڈم کے ملتے ہی اس کے وجود کے اندر کہیں تھلائی ہوئی وہ عورت بھی انگڑائیاں لے کر ایک دم سے بیدار ہو گئی، جس کی نا آسودہ خواہشات اور محرومیوں پر توجہ دینا وہ کب کا چھوڑ چکی تھی۔ اسے اور اس کے اندر کی عورت کو جسمانی اور معاشی طور پر ایک ایسے ہی توانا مرد کے مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ وہ ہر روز اس اندر کی عورت کے جذبات کو پھر سے سلانے کے لاکھ جتن کرتی، مگر جوں جوں اس کو تھپکیاں دیتی تو اس کی جارحیت اور بغاوت میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ فطری تقاضوں کو جھٹلانے سے فطرت بدل نہیں جایا کرتی۔ اب وہ سنجیدگی سے ایڈم کی پیشکش پر غور کرنے لگی تھی، مگر یہ سوچ اسے پشیمانی سے دوچار کر دیتی کہ دنیا کیا کہے گی، اور جولی، جس کا رویہ پہلے ہی اس کے ساتھ بہت خراب تھا، اس کی شادی کا سن کر تو یقیناً ہتھے سے اکھڑ جاتی، اور جب صورتحال پر وہ غور کرتی تو جھرجھری سی لے کر رہ جاتی۔ ایک دن فیکٹری سے نکلی تو ایڈم پھر سے بائک پر بیٹھا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کچھ آگے جا کر بائک روک دی۔ بیٹھیے، اس کا لہجہ اپنائیت کے ساتھ استحقاق لیے ہوئے تھا۔ کیتھرین بحث کرنے کی بجائے اس کے پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بھی فیکٹری سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کی فیملی کرناٹکا میں ہوتی تھی، وہ جاب کے سلسلے میں یہاں رہتا تھا۔ اس نے کیتھرین کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی۔ باتوں کے دوران وہ اچانک اس کے قدموں میں آ بیٹھا اور اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ میں بھی دنیا میں اکیلا ہوں، پلیز میرا سہارا بن جاؤ کیتھرین، اور مجھے اپنا سہارا بنا لو۔ یقین کرو، ہم دونوں مل کر تمام مشکلات کو فیس کر لیں گے اور کامیاب ٹھہریں گے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر کیتھرین کی طرف دیکھا۔ وہ حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اور پھر اس نے اس کے چہرے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس دن وہ دونوں اتنے قریب آ گئے جس کی اجازت معاشرہ کبھی نہیں دیتا، مگر کیتھرین کی ناآسودہ خواہشات اور جھلستے ہوئے وجود کو جیسے سکون مل گیا۔ وہ ایڈم سے شادی کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں نہیں تھی، مگر ہفتے میں 1-2 بار اس سے ملنا اور قربت کے ان لمحات سے مٹھی بھر خوشیوں کو کشید کرنا اپنا حق سمجھنے لگی، وہی خوشیاں جو حلال راستے سے اس کی پہنچ سے کوسوں دور تھیں۔ مگر کچھ عرصے سے اب وہ اپنے ضمیر پر ایک نامعلوم سا بوجھ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس چکر کو ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی۔ اب جب کہ جولی 18 سال کی ہونے لگی تھی، اسے اس کی شادی کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو کے بے فکری سے جینا چاہتی تھی۔ وہ ایڈم سے یہ خفیہ ریلیشن شپ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس موضوع پر ایڈم سے بات کرنے کے لیے ابھی وہ پر تول ہی رہی تھی، یہ خوفناک بیماری منہ کھولے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ چلتے چلتے اس کی ٹانگیں اور پیر شل ہونے لگے تو یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ادراک بھی ہوا کہ وہ ایڈم کے گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ ایڈم پچھلے چند دنوں سے ناسازی طبیعت کی بنا پر کام پر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کیتھرین کو اس کے گھر میں موجود ہونے کا مکمل یقین تھا۔
اس نے دروازے پر دستک دی تو ایڈم نے کھانستے ہوئے پوچھا کون ہے؟ میں کیتھرین ہوں، دروازہ کھولو ایڈم۔ ایڈم نے دروازہ کھولا تو اس کا ستا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے نیچے حلقے کیتھرین سے چھپے نہ رہ سکے۔ کیتھرین اندر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایڈم نے پیچھے سے دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے چارپائی پر آن بیٹھا۔ خیریت تو ہے نا؟ آج تم کام پر نہیں گئی؟ نہیں، آج میں ہاسپٹل گئی تھی اپنی کچھ رپورٹس لینے کے لیے۔ کیتھرین بات کرتے ہوئے ہانپنے لگی۔ رپورٹس؟ کیسی رپورٹس؟ کیا ہوا تمہیں؟ ایڈز۔ مجھے ایڈز تشخیص ہوا ہے ایڈم۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے یوں اچھلا جیسے سانپ نے ڈنگ مار دیا ہو۔ تمہیں ایڈز ہے کیتھرین؟ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ باقی حصہ پڑھنے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ تو ویورز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔